بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کہ 103 نمبر کے پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے۔ آج کچھ ہلکی پھلکی بات ہو جائے اور جی چاہ رہا ہے کہ کچھ شاعری کے بارے میں بات ہو، اور شاعری میں بھی مداحیہ شاعر۔ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے مداحیہ شاعر گزرے ہیں اور اس وقت بھی ہیں، ہمارے زمانے میں بھی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد سے ہی بہت سے لوگوں نے مداحیہ شاعری کی اور وہ بڑے مشہور ہوئے، جن میں سید محمد جعفری، ضمیر جعفری اور اس طرح کے بہت سارے شاعر۔ لیکن کچھ شاعر ایسے بھی ہیں جو شاعری کے لحاظ سے تو بہت اونچے مقام پر تھے، مگر چھوٹے شہروں میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے کہ مختلف بڑے شہروں میں جا کر وہ مشاعروں میں اپنا کلام سنا سکتے۔ ایسے ہی ایک شاعر سیالکوٹ کے تھے جو چونچال تخلص کرتے تھے اور چونچال سیالکوٹی کے نام سے مشہور تھے۔ آج ان کا کچھ کلام نظر سے گزرا، سوچا کہ آپ کو بھی اس میں شریک کیا جائے۔ چونچال جس طرح کے شاعر تھے، انہیں بعض ثقہ حضرات نے، نقاد اور ادیب حضرات نے انہیں اکبر ثانی کا خطاب بھی دیا ہے۔ شاید کچھ مبالغہ ہو، لیکن بہرحال وہ اکبر الہ آبادی کی شاعری سے بہت متاثر نظر آتے ہیں، اور کچھ انہی کے رنگ میں انہوں نے شاعری کی بھی ہے۔ اور یہ سن 60 کی دہائی کے زمانے کے یہ شاعر ہیں، اور ان کا انتقال ہوئے بھی کافی، مگر ان کی شاعری واقعی کچھ ان کو ہکلاہٹ بھی پائی جاتی تھی، اس لیے جب وہ پڑھتے تھے تو مزاح میں اور پھر وہ ہکلاہٹ، یہ دونوں چیزیں مل کر عجیب لطف دیا کرتی۔ کچھ شعر آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ ہر ادا مشکوک تیری، مشتبہ ہر بات ہے، اللہ رکھے تو ایک گنجینہ شبہات ہے۔ چور بازاری، سمگلنگ، قتل و غارت، لوٹ مار، کیا کمی ہے اپنے ہاں ہر چیز کی بہتات ہے۔ خواتین کے بارے میں ایک شعر ہے، اور خود شاید وہ بھی خود صاحب کثیر اولاد تھے، اور شاید ان میں بھی بچیاں زیادہ تھیں۔ ان کا شعر ہے کہ ان کو صرف اس کام میں الجھائے رکھنا ہے غلط، ہم نے مانا بچے جننا کار مفتورات ہے۔ ایک اور شعر ہے کہ نوٹ دکھلا کر اسے ہم کھینچ لائے اپنے ہاں، ہم نہ کہتے تھے کہ پیسہ قاضی الحاجات ہے۔ خود انہوں نے جو اپنا چونچال تخلص رکھا ہے، وہ ایک شعر میں کچھ اس طرح سے ہے کہ تمہیں خبر نہیں چونچال کون ہے، وہ تو سیالکوٹ کا واحد ظریف شاعر ہے۔ ہکلاہٹ کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ بڑا لطف دیا کرتی تھی، ان کا ایک شعر ہے کہ لکنت سے ذبح مفت میں انگور ہو گیا، لکنت سے ذبح مفت میں انگور ہو گیا، بدلہ الف سے لام تو لنگور ہو گیا۔ یہ ایسے شاعر تھے جنہیں جو مقام ان کو ملنا چاہیے تھا، جو ان سے کم درجے کے شاعروں کو بھی ملا۔ ان کو ساری عمر اسرت میں اور غربت میں گزاری، اور جگہ جگہ اس کا انہوں نے اپنے غربت کا ذکر بھی کیا ہے۔ جیسا میں نے ذکر کیا کہ ان کے ہاں بچیاں زیادہ ہوئیں، کثیر الاولاد تھے، تو اس کا ذکر شعر میں اس طرح کرتے ہیں کہ فوزیہ ہوتی رہی، فردوسیہ ہوتی رہی، میرے ہاں ہر سال پیدا لونڈیا ہوتی رہی۔ اس طرح کی انہوں نے اپنی زندگی کے جو بھی ان کے حالات تھے، اس کا انہوں نے بہت ہی سادگی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ دال ان کے یہاں زیادہ پکتی تھی، غربت تھی چونکہ، تو
اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یعنی محبوب کو پیش کرنے کے لیے بھی وہ دال ہی پیش کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ چونچال شب وفل ہے وہ آئے ہوئے ہیں. چونچال شب وفل ہے وہ آئے ہوئے ہیں، جلدی سے کوئی ان کے لیے دال پکا لے. اب ذاتی غموں سے وہ چور چور تھے. پاکستانی معاشرے کی جو ناہمواریاں تھیں وہ بھی اپنے دل پر لیے ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ہی سنجیدہ قسم کے موضوعات پر مزاحیہ انداز میں بھی شاعری کی. خاص طور پر انہوں نے جو اہل منبر ہیں، ہمارے علماء حضرات ہیں، کچھ ان پر بھی تنقید کی ہے اور ان کا بھی ذکر کیا ہے. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو آپس میں لڑ لڑ کر مرے جا رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ بھلا آپس میں لڑنے سے تمہیں چونچال کیا حاصل، لڑو اس سے کہ جس کا ہاتھ ہے تم کو لڑانے میں. اب آپ سمجھ لیجئے کتنی دور رسی کا مظاہرہ اس شعر میں کیا گیا ہے کہ وہ جس کا ہاتھ ہے آپ کو لڑانے میں، اس سے لڑو، یا آپس میں لڑ لڑ کے کیوں مر رہے ہو. اس طرح کا غزل بھی انہوں نے کہی ہیں بہت، اور اس میں چھوٹی بہر کے اشعار بہت زیادہ ہیں. نازو اداؤ غمزو چشمے فسوں تراز، دل کا مقابلہ ہے تیری عاربی کے ساتھ. میں جس کو چاہوں دل دوں، میرا دل ہے، تیرے بابا کی ملکیت نہیں ہے. وہ لے سے آشنا ہے نہ ماہر ہیں تال کے، بیٹھے ہوئے ہیں خیر سے طبلہ سنبھال کے. نظم لکھ کر وہ نظامی بن گئے، میں غزل کہہ کر غزالی ہو گیا. وطن بدلنے سے لفظوں نے پیرہن بدلے، جو لفظ کھاٹ تھا انگلینڈ جا کے کاٹ ہوا. اصغر سودائی ہمارے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اکبر الہ آبادی کے بعد دوسرے بڑے شاعر ہیں جنہوں نے مزاحیہ شاعری میں قوم کی اصلاح اور قوم کی بھلائی اور بہتری کے لیے شاعری کی. اور اگر یہ نہ بھی ہوں تو ان کو بہرحال پیرو اکبر تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اکبر کے بہت بڑے پیرو تھے. اب یہ اکبر کی طرح کا ایک شعر ہے کہ میم پر کچھ وقت سے پہلے بڑھاپا آ گیا. میم پر کچھ وقت سے پہلے بڑھاپا آ گیا. تھی تو وہ انگور لیکن جلد کشمش ہو گئی. خدا کی شان وہ مس بے نقاب ہو کے رہی، کتاب غیر مجلد خراب ہو کے رہی. شیخ بیچارہ ادھر کرتا پھرا تلقین ریش، داڑھی کی تلقین کرتا رہا شیخ، اور ادھر چونچال مونچھوں پر بھی دھاوا ہو گیا. اکبر کا جو اثر ہے وہ جگہ جگہ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے. خوشا نانے جبیں جو ہضم ہو جائے سہولت سے، خوشا نانے جبیں جو ہضم ہو جائے سہولت سے، خلل ہو جس سے کچھ معدے میں، لعنت اس متنجن پر. انگریزی الفاظ کا استعمال بھی اکبر کی طرح چونچال صاحب نے کیا ہے. خدا کا جب دلے کجروں سے بائی کاٹ ہوا، یہ بنگلہ پھر کسی شیطان کو الاٹ ہوا. اس طرح کی شعر ان کا. ایک اور شعر ہے، اپنی جگہ پہ دونوں عدیم المثال ہیں، گنا سیال کوٹ کا میتھی قصور کی. تو یہ تھے چونچال سیالکوٹی. سیالکوٹ کی حد تک تو معروف تھے، مشہور تھے، لیکن ملک کی حد تک غیر معروف شاعر. بہرحال اب کلام ان کا پڑھنے کے قابل ہے، کم ملتا ہے، بہت کم. اس طرح کے اور بہت سارے شاعر ہیں، کوشش کریں گے کہ ان کو سامنے لایا جائے. اب انور سید کو اجازت دیجیے.